مال ہے وہ آپ کا نہیں، وہ اس کا ہے جس کو آپ نے دینا ہے، اس کا غریب کا ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ۔ قرآن پاک کی آیت ہے کہ صدقہ کن کن لوگوں کو دینا چاہیے۔ سب سے پہلے فقراء، غریب کا حق ہے کہ آپ کا نہیں ہے صدقہ، زکوٰۃ آپ کی نہیں ہے، فطرہ آپ کا نہیں، ان کا ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، اور جو مسکین ہیں، جن کے جو یتیم ہیں، جو مسکین ہیں، میری مائیں بہنیں ہیں، کن حالوں میں زندگی گزارتی ہیں ان کو پتہ ہے۔ اور والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم، اور جو خیر کے کام ہو رہے ہیں، دین کے کام ہو رہے ہیں، دین کو فروغ دینے کے لیے، دین کے کام کو آگے کرنے کے لیے۔ والمؤلفۃ قلوبهم، اور مؤلفۃ قلوب اس کو کہا جاتا ہے کہ جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، نیا نیا جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، اور ان کی حوصلہ افزائی ہو، ان کو بھی دینا چاہیے تاکہ ان کے دل میں اسلام کی عظمت، دین کی اہمیت بیٹھے، ان کو بھی دے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح جو اللہ کے راستے میں، دین کے راستے میں کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، ان کو بھی دینا چاہیے۔ تو یہ کچھ باتیں ہیں۔ اور اپنے ان کو راشن نہیں دینا، راشن نہیں، آپ کوئی چیز لے کے نہ دیں، وہ آپ کا صدقہ ہو جائے گا، وہ آپ کو خیرات ہو جائے گی، نیک کام ہے، آپ کے چاہے وہ کسی اور بدلے دیں۔ آپ اپنے پیسے کا مالک اس کو بنائیں، وہ اس کی مرضی ہے، وہ کچھ بھی کرے۔ تو اسی حوالے سے یہ ایک بہت اہم گفتگو ہے۔ ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں۔ ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، تو وہ رات کو سو گیا، رات کو سویا، اس نے دل میں سوچا کہ کل میں اپنا صدقہ اس شخص کو دوں گا جو واقعی مستحق ہو، اس کو میں دوں گا۔ صبح ہوئی تو وہ اپنا جو صدقہ تھا رات کو وہ اندھیرے میں چھپ کے ایک شخص کے ہاتھ میں اپنے پیسے جو تھے سارے دے کے آ گیا، دے کے آیا، اس کو پیسے مل گئے۔ صبح ہوئی تو چرچا ہوا بازار میں کہ کوئی شخص تھا جو ایک چور کو صدقہ دے کے آیا ہے، جس نے ایک چور کو صدقہ دیا۔ اچھا، اب جس نے دیا تھا یہ دل میں سوچ رہا کہ میرا تو صدقہ ضائع ہو گیا۔ گھر آیا، رات کو پھر اس نے ارادہ کیا، عزم کیا، ٹھانا کہ اب میں تو ایسے شخص کو دوں گا جو واقعی مستحق ہو۔ اگلے دن گیا تو ایک عورت تھی جو فاحشہ تھی، اس کو دے کے آیا۔ صبح کو اعلان ہوا کہ کوئی شخص فاحشہ عورت کو دے کے آیا ہے پیسے صدقے کے۔ اس نے پھر سوچا اوہ یہ تو میرا صدقہ ضائع ہو گیا۔ رات کو پھر اس نے ارادہ کیا کل میں صدقہ واقعی مستحق کو دوں گا۔ کل ہوئی تو یہ کسی بڑے امیر کبیر آدمی کو دے کے آ گیا پیسے۔ صبح ہوئی تو بات پھیلی کہ بھائی رات کو کسی نے بڑے امیر آدمی کو صدقہ دیا تھا۔ یہ آ گیا، رات کو تھکا آ رہا کہ میرے تو صدقے ہی ختم ہو گئے۔ کبھی کسی کو بول جاتا ہے، کبھی کسی حاطف سے آواز آئی، غیب سے آواز آئی کہ میاں آپ کے تینوں صدقے قبول ہو گئے۔ جو آپ نے چور کو دیا تھا، اس صدقہ دینے کی برکت سے اس نے چوری کرنا چھوڑ دی کہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی دے رہا ہے، مجھے چوری کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو آپ نے جو فاحشہ عورت کو دیا تھا، اللہ نے اس صدقہ دینے کی برکت سے اس عورت نے اس اپنے گناہ سے معافی مانگی اللہ سے کہ اللہ گھر بیٹھے بٹھائے دے رہا ہے تو میں اس سے باز آ جاؤں۔ جو آپ نے بڑے بادشاہ کے بیٹے کو، بڑے امیر کبیر کو جو صدقہ دیا تھا، اس وجہ سے وہ کنجوس تھا، بخیل تھا، وہ نہیں ادا کرتا تھا، آپ کے صدقہ دینے کی وجہ سے اس کا دل اس بات پہ اتفاق اس نے کر لیا کہ مجھے بھی دینا چاہیے، زیادہ حقدار تو حق تو میرا ہے صدقہ دینے کا، مجھے مل رہا ہے، اس کی گلٹ فیل ہوئی تو اس نے بھی دینا شروع کیا۔ تو ہمیں ایک دل کو اطمینان رکھ کے ہمیں صدقہ ادا کرنا چاہیے۔ جو مستحقین ہیں، جو قرآن نے، دین نے، علماء نے ہمیں بتائے ہیں، ان کو صدقہ دینا چاہیے اور اس حوالے سے اس چیز کو بہت فروغ دینا چاہیے۔ بہت شکریہ آپ کا۔